السلام علیکم عزیز طلبا، آج ہم تشبیہ اور استعارے کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کر کے یہ سرگرمی مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ہے تشبیہ۔ تشبیہ، اس میں آپ دیکھیں کہ لفظ شبہ موجود ہے۔ آپ نے لفظ شباہت بھی سنا ہوگا، مشابہ بھی سنا ہوگا۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جب کسی چیز کو کسی خوبی، خامی یا خاصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جائے، اس کی طرح قرار دیا جائے، اس کی مانند کہا جائے، تو وہ تشبیہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے۔ اب بچے کو کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ پھول سے۔ کیوں دی جا رہی ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، کیونکہ پھول خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورتی کی ایک مثال ہے، اور بچے کو اس کی خوبصورتی کی بنا پر پھول سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو تشبیہ، اب جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھائی وہ تو اللہ میاں کی گائے کی طرح سیدھا ہے، یا پھر وہ تو آ، یہ سمجھ لیں کہ آ، اس کی زبان تو چھری سے بھی زیادہ تیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تشبیہ کہلاتی ہیں۔ اور پھر لفظ ہے استعارہ۔ استعارہ کی لغوی معنی ہے ادھار لینا، رقم ادھار نہیں لینا، یعنی مستار لینا، یعنی مستار سے استعارہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خوبی یا خامی یا خاصیت کی بنا پر کسی کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے بجائے، ملانے کے بجائے، اس میں اس کی مشابہت قرار دینے کے بجائے براہ راست اسی خوبی والے نام سے پکار دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا تشبیہ میں کہ بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بچہ تو پھول ہے، ہم کہتے ہیں نا بچے تو پھول ہوتے ہیں، تو بچہ پھول جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے۔ اور بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، یہ تشبیہ ہے۔ اب یہ آپ جملوں میں پہچانتے ہیں کہ یہ تشبیہات ہیں یا استعارہ ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تشبیہ میں طرح، مانند، مثل، جیسا وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں اور استعارے میں نہیں آتے۔ چلیے آئیے پہلا جملہ دیکھتے ہیں۔ یہ آم شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس میں تشبیہ ہے یا استعارہ؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تشبیہ ہے کہ آم کو اس کی مٹھاس کی وجہ سے کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شہد سے۔ تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ تشبیہ، یعنی یہ جملہ جو ہے کہ یہ آم شہد کی طرح میٹھا ہے، یہ تشبیہ ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیں، وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں گائے کی طرح، گائے جیسا، گائے کی مانند یہ کہا جا رہا ہے، یا کسی کو اس کی سادگی کی وجہ سے، معصومیت کی وجہ سے براہ راست کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ میاں کی گائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے یا استعارہ؟ سوچ کر بتائیے۔ جی بالکل درست، کہ اس میں براہ راست اس کو اسی خوبی والے نام سے پکارا جا رہا ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ اگلا جملہ ہے، ہمارا وطن ایک باغ کی مانند حسین ہے۔ باغ کی مانند یعنی باغ کی طرح، ہمارا وطن ایک باغ کی مانند حسین ہے۔ حسین مانے خوبصورت۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیارا وطن جو ہے وہ ایک باغ یعنی کہ گلستان کی طرح خوبصورت ہے۔ تو اب آپ بتائیں یہ تشبیہ ہے یا استعارہ؟ باغ کو کس سے ملایا جا رہا ہے؟ وطن کو کس سے ملایا جا رہا ہے؟ باغ سے۔ اور کیوں ملایا جا رہا ہے؟ اس کے حسن کی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے، ماں نے بیٹے کو دعا دی، جیتے رہو میرے لال۔ اب بیٹے کو ماں نے کیا کہہ کر پکارا ہے؟ لال۔ لال بیٹے کو بھی کہتے ہیں اور قیمتی ہیرے کو بھی کہتے ہیں، ڈائمنڈ کو بھی۔ تو کہتے ہیں نا میرے لال جیتے رہو،
اور چاند کہتی ہیں ماں اپنے بیٹے کو، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ استعارے ہوتے ہیں۔ تو یہ ماں نے بیٹے کو دعا دی، جیتے رہو میرے لال، تو میرے لال کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یقیناً اب تشبیہ اور استعارے میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب ہم کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح ملائیں، اس کی خوبی کی وجہ سے اس کو جیسا قرار دیں تو وہ تشبیہ ہے، اور جب خوبی والے نام سے براہ راست پکار لیں تو وہ استعارہ ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے تشبیہ اور استعارے میں فرق کرنا تو سیکھا۔ اب کچھ جملے آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان جملوں میں سے آپ کو استعارے پہچان کر خط کشید کرنا ہے، یعنی ان کے نیچے خط یعنی لکیر لگانی ہے۔ جو بہت آسان ہے، چلیں آئیے دیکھتے ہیں۔ جملہ الف ہے، وہ عالم علم کا دریا ہے۔ اب ہم نے کیا پہچاننا ہے؟ کہ جو استعارہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ عالم علم کا دریا ہے، تو اس میں کیا عالم استعارہ ہے؟ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ علم کا دریا، ٹھیک ہے؟ بلکہ دریا صرف نہ کہیں، پورا خط کشید کر لیں، کون سا دریا ہے؟ علم کا دریا ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ بے جملہ ہے، زندگی ایک سفر ہے۔ آپ زندگی کے لیے کون سے لفظ استعارے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک سفر۔ پھر جیم ہے، وہ بزرگ تو انسانی روپ میں فرشتہ ہے۔ اس میں استعارہ کیا ہے؟ بزرگ، انسانی روپ یا فرشتہ؟ جی بالکل درست، فرشتہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ آخری جملہ ہے، پاک فوج کا ہر جوان شیر ہے۔ جی اس میں کیا ہے؟ پاک فوج، ہر جوان یا شیر؟ استعارہ کیا ہے؟ جی شیر۔ پاک جوان کے پاک فوج کے جوانوں کو ان کی بہادری کی وجہ سے شیر سے تشبیہ دینے کی بجائے براہ راست شیر کہا جا رہا ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ تشبیہ اور استعارے کی پہچان کرنا اور استعمال کرنا کچھ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 83 دیکھیے، اس میں سوال نمبر 6 اور 7 میں اسی نوعیت کی سرگرمیاں ہیں کہ جن میں آپ کو تشبیہ اور استعارے میں فرق کرنا ہے اور استعاروں کو پہچان کر ان کو خط کشید کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب تو آپ یہ کام آسانی سے کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔